السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کئی درسوں سے ہم اور آپ کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم درس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سراقہ بن مالک بن جعشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے انعام کے لالچ میں، ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فال نکالا تو وہ چیز نکلی جسے وہ نہیں چاہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے امان کے ساتھ انہیں ندا دی، اور جب میں نے انہیں پکارا تو وہ رک گئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کہتے ہیں فَرَكِبْتُ فَرْسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ رک گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ تینوں جب رک گئے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس آیا۔ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی جس وقت میں نے ان سے رکاوٹ کا سامنا کیا۔ کیا دل میں بات بیٹھ گئی؟ ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عن قریب غالب ہو کر رہے گا۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ سراقہ بن مالک بن جعشم کہتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں فقلت لہو، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا ان قومک قد جعلوا فیک الدیہ، بے شک آپ کی قوم نے آپ کے سلسلے میں دیت متعین کر رکھی ہے۔ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، اور میں نے انہیں وہ ساری خبریں بتلا دی لوگ ان کے ساتھ جو چاہتے تھے، وہ ساری باتیں میں نے انہیں بتلا دی۔ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَأْنِي، کہتے ہیں اور میں نے ان پر زاد سفر توشہ پیش کیا اور سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ لیا نہیں۔ تو زاد کئی بار آ چکا ہے جس کا معنی ہوتا ہے توشہ، زاد سفر جس کی جمع ازواد یا ازودۃ آتی ہے۔ اور رضا یرزع با فتح فتح سے 10 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، کچھ لینا۔ تو لم یرزعنی، انہوں نے مجھ سے کچھ لیا نہیں۔ ولم یسألانی الا ان قال اخف عنا، اور ان دونوں نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کیا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
ابو بکر نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کیا، ہاں مگر یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اخفی عنا، ہمارے تعلق سے بات راز میں رکھنا، ہمارے تعلق سے رازداری کرنا۔ اخفا یخفی، اخفا باب فعل سے ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فسألتہ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ان یکتب لی کتاب امن، کہ وہ میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیں۔ فأمر عامر بن فہیرہ، تو اللہ کے نبی نے حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا فَكَتَبَ لِي فِي رُقَعَةٍ مِّنْ آدَمٍ، تو انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیا۔ عامر بن فہیرہ نے لکھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے نہیں تھے۔ تو ادم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ادیم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے الجلد المدبوغ۔ 11 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی دباغت دیا ہوا چمڑا، جس کی جمع آدام یا ادم یا آدیمہ یا آدام آتی ہے۔ آگے کہا ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام۔ ابن شہاب زہری نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیر سے مسلمانوں کے ایک ایسے قافلے میں ملے جو شام سے تجارت کر کے لوٹ رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَكَسَ الزُّبَيْرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، تو کیا ہوا؟ زبیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْحَرَّةِ، اور مدینہ میں مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر سن چکے تھے، لہذا وہ ہر صبح حرہ تک آتے۔ حرہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں، ارض ذات حجارت سود، سیاہ پتھروں والی زمین کو حرہ کہا گیا ہے، جس کو لابہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو وہاں تک آتے ہر صبح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آتے، فَيَنْتَظِرُونَهُ، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے وہاں پر آ کر کے، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، یہاں تک کہ دوپہر کی تپش انہیں واپس کر دیتی، یعنی جب دھوپ تیز ہو جاتی اور چونکہ وہ زمین پتھریلی تھی اس لیے بہت جب تپش ہو جاتی تو لوگ واپس چلے جاتے۔ فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم فلما آبوا الى بيوتهم اوفى رجل من يهوذا على اطام من اطامهم لامر ينظر اليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مبيزين يزول بهم السراب، کہا پس ایک دن وہ سب لمبے انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ فانقلبوا، پس وہ لوگ پلٹ گئے ایک دن، بعد اس کے کہ انہوں نے انتظار کیا، لمبا انتظار کیا۔ فلما آبوا الی بیوتہم، پس جب انہوں نے اپنے گھروں کی پناہ لی،
آوا یووی ایوا باب فعال سے، جس کے معنی پناہ لینا، اسی سے مأوا پناہ گاہ آتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے گھروں کی پناہ لی، اوفا رجل من یہودا، اوفا یوفی ایفا 4 نمبر کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اشرفا وطلع، یعنی چڑھا بلند ہوا۔ اوفا رجل من یہودا، تو یہود میں کا ایک شخص، علی آتام من آتامہم، اپنے قلعوں میں سے ایک قلعے پر یا اپنے محلوں میں سے ایک محل پر کسی کام کے لیے چڑھا جس کی طرف وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اتم 5 نمبر کا حاشیہ القصر، جس کا معنی ہوتا ہے محل، وکل حصن مبنی بحجارت، اور ہر وہ قلعہ جو پتھر سے بنا ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے اتم، جس کی جمع آتام آتی ہے۔ تو ایک یہودی شخص اپنے قلعوں میں سے ایک قلعے پر کسی غرض سے چڑھا جسے دیکھ رہا تھا، تو کیا ہوا؟ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ، اور آپ کے صحابہ کرام کو سفید پوش حالت میں دیکھ لیا، مبیزین 6 نمبر اللابسین ثیابا بیضا، سفید پوش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سفید پوش دیکھ لیا، یزول بہم السراب، جن سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ سراب کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، 7 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ای یزول السراب عن النظر بسبب عروضہم لہو، اور سراب کہتے ہیں وہ چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی معلوم ہو تو اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فلم یملک الیہودی ان قال باعلی صوته یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، تو وہ یہودی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بلند آواز میں چیخ پڑا۔ تو وہ یہودی بلند آواز میں یہ بات کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پایا۔ کیا کہا؟ اے عرب کی جماعت، تمہارا وہ نصیبہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ جد حظکم وصاحب دولتکم، تو جد نصیبہ حصہ۔ تو کیا ہوا؟ فثار المسلمون الی السلاح، تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف ٹوٹ پڑے۔ سارا شروع کے معنی دوڑ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف ٹوٹ پڑے، یعنی ہتھیار لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب نے جا کر کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ فَتَلَقَّوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، اور انہوں نے حرہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی۔ تو کیا ہوا؟ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے دائیں جانب مائل ہو گئے، حتی نظر بہم فی بنی عمر بن عوف، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بنو عمر بن عوف میں ان کے ساتھ ٹھہرے۔ آپ نے ان کے ساتھ بنو عمر بن عوف میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ اور اسی کو قبا کہا گیا، ای بقبائن، 9 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وکان نزول صلی اللہ علیہ وسلم علی کلثوم ابن ہدم، اور آپ کا نزول یعنی آپ کا پڑاؤ کہاں تھا؟ کلثوم بن ہدم کے یہاں تھا۔ وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، اور یہ کون سا دن تھا؟
اور یہ سوموار کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. وذالک یوم الاثنین، اور وہ سوموار کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں تک بات پہنچی. انشاءاللہ آگے کے درس میں بقیہ گفتگو ہوگی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.